إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے. لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم روح چمن روح سمن روح زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر کروڑوں اربوں خربوں سے بڑھ کر آپ کی ذات پر درود و سلام. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 12 دلائل پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی اللہ کے علاوہ الہ معبود نہیں ہے. الحی القیوم وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو کوئی اونگ اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے نا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. مفسرین نے اس کے کئی معنی کر دیے. کہا جو کچھ آگے اور پیچھے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے لوگ گزر گئے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جو آگے ہونا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. کچھ مفسرین نے کہا کہ آگے سے مراد آخرت کا علم، پیچھے سے مراد جو آج کا دور ہے جس میں ماضی بھی ہے وہ سب کچھ آ رہا ہے اور اب حال کا وقت بھی آ رہا ہے. کچھ نے کہا نہیں، آگے سے مراد اب کا دور ہے، پیچھے سے مراد جو آنے والا دور ہے. بہرحال یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے اور پیچھے ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی نہیں احاطہ، کوئی بھی نہیں احاطہ کر سکتا، کوئی بھی نہیں گھیر سکتا. کیا نہیں گھیر سکتا؟ بشیء من علمہ الا بما شاء، کسی شے کو اس کے علم کے بغیر، الا بما شاء، جسے وہ چاہے یا جتنا وہ چاہے بندہ اس کے ذریعے سے احاطہ بھی کر سکتا، گھیر بھی سکتا ہے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی نہیں گھیر سکتا اس کے علم کو مگر جتنا وہ چاہے، جتنا وہ چاہتا ہے. بشیء کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز. اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی اتنی جرأت نہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جان سکے مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی، جس کے اندر آسمان اور زمین بس رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو. ولا یعودہ حفظہما، نہیں کوئی چیز بھی اس کو تھکاتی، نہیں کوئی چیز اس کو سکھاتی تھکاتی. حفظہما، اور وہ حفاظت کرنے والا. وہو العلی العظیم، وہ بلند تر اور عظمت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم نے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سے پڑھا تھا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہم نے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایک دلیل. دوسری دلیل الحی، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کی ذات کو بقا ہے. القیوم، وہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے. تین دلیلیں. چوتھی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پانچویں دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ علم اللہ تعالیٰ کا، کہ جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کچھ علم پتہ ہے. اور علم سے جو مفسرین لکھتے ہیں، تفسیروں کو لکھنے والے، یا اس کے بعد کچھ ایسے عقائد بنے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات اور جزیات کا علم ہے کہ نہیں عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کلیات سے مطلب کیا ہے کہ کلی علم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے ایک بندہ بنایا، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے کہ میں نے اسے بنایا، اس کا نام کیا ہے، اس کو کب میں نے پیدا کیا.
لیکن جزیات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، کون کون بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون اس وقت اس مسجد میں بیٹھ کے کیا کرے گا، اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ پتہ ہے کہ یہ فلاں فلاں بندہ سب کے ناموں کو پتا، سب کو میں نے پیدا کر دیا۔ یہ کچھ جو تقدیر کا انکار کرنے والے جنہیں فرقہ قدریہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آنے والے کل کا نہیں پتہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ اس میں کیا کہتا ہے کہ جو ہم نے پانچویں دلیل ہے نا اللہ کے عقیدے توحید کی، جس میں ہم جس کو پرکھ ہے، جسے اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے بابرکت اور عظمت والی آیت یہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزیں بیان کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ ہے آگے پیچھے ہو گیا، ہونا ہے، ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، کوئی چیز زمین و آسمان سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اگر دنیا میں ایک درخت سے ایک پتا گرتا ہے نا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے درخت اس ٹائم دنیا میں موجود ہیں اور کتنے درختوں سے پتے گرتے ہیں، کس کس وقت گرتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم۔ وما تسقط من ورقۃ، زمین سے کوئی پتا گر جائے اور اللہ کو پتہ نہ ہو۔ ویسے ہمارے عاملوں کاملوں کو یہ سب کچھ پتہ ہے، آنے والا کل کے ہاتھوں کی لکیروں سے دیکھ لیں آپ۔ جب ہمارے اللہ کی بات آتی ہے کہتے ہیں اللہ نے تو کل دا پتہ ہی نہیں، جنہیں تینوں بنا دیتا انہوں کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس کو ہر ایک کا پتہ ہے، ہر کیفیت کا پتہ ہے۔ اور یہ بلکہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، یا اللہ ہماری کیفیت کو جانتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشان مصیبت میں ہوتے ہیں نا، تو بندے کے پاس جا کے نا وہ اپنی کیفیت، اپنے چہرے کو چینج کر کے یا اس کے سامنے یہ فیلنگ کرواتے ہیں کہ آج میں بڑا دکھی ہوں، آج میں بڑا سیڈ ہو گیا، آج میں بڑا پریشان ہوں۔ حالانکہ بندے سے اس کو کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ وہ کہہ دے گا نا یار تو تے پریشان ہے، وقتی طور پہ اس کو حوصلہ افزائی دے دے گا۔ کیوں؟ یا ہم کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کے سامنے اس طرح کی فیلنگ کرواتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو جو تیری ہر وقت کی کیفیت کو، ہر فیلنگ کو سمجھ رہا ہے، کیا وہ تمہارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ تمہارے غم کو نہیں جانتا؟ کیا وہ تمہاری پریشانی مصیبت کو نہیں جانتا کہ کس پریشانی کس مصیبت کے اندر تم؟ یہ عالم ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی تفسیر جس کی لکھی ہے نا، تفسیر لکھنے والوں نے اس آیت کے نیچے جو لکھا ہے نا، جو پہلے بھی بیان بھی کر چکا ہوں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو، جس اللہ کو ہر پتے کے گرنے کا علم ہے، کیا اس کو انسان کی آنکھوں سے گرنے والے ایک آنسو کا علم نہیں ہوگا؟ اس کو نہیں پتا کہ میرا بندہ فلان کونے پہ رکھ کے فلان نکرے لگ کے رو رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا بندہ اس پریشانی کے اندر، اس مصیبت کے اندر ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اس کو اس کا علم نہیں۔ وہ درختوں کا علم رکھے گا اور اپنے بندے کا علم نہیں ہو، صلی اللہ کے بعد اس کو سارا علم، اس کو علم ہے کون بندہ کس محبت، کس پیار، کس ڈر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں آنسو بہاتا ہے، اس کو ساری چیزوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے جو اللہ ساری دنیا کو جانتا ہے، سارا علم ہوا ہے، اس کے انڈر میں اپنے سارے اعمال لے کے آؤ، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے کام، اپنی ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کے آگے لے کے بہتر کرے گا۔ اس سے دعا کیا، اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کس پرد ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا کہا؟
سارا علم اللہ کے پاس ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. نہیں کوئی احاطہ کر سکتا کچھ بھی اللہ کے علم کے بارے میں. آج لوگ ہم کیا کہتے ہیں جاتے ہیں نا جی ہن کل کی ہونا ہے. بزرگ بیٹھے دے نے عاملے تے کاملے جنہاں نوں ککھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا. وہ ان سے جا کہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آ کے ہم سے پوچھیں, اپنا ہاتھ دکھائیں. نجومی کے پاس جاتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ. ہمیں کل کا پتہ ہے, آپ کو کسی کو کوئی کل کا نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندے کو جاواں گے تو پتہ چل جائے, وہ بڑا نیک آدمی. ایک اور بات سنیں, اگر آپ کا نام لے کر اور آپ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کے والدین کا نام لے کر کوئی بھی بیٹھنے والا کوئی پیر ہو یا عالم یا کامل یہ زیادہ کرتے ہیں, یہ بیٹھے ہوں جو لوگوں کے ایمان کے ڈاکو ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے دن اور رات کو فرشتے لے کے آتے ہیں, رات کے وقت صبح کے وقت رات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس, اور رات کے وقت صبح کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب رات کو اور صبح کو فرشتے چینج ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نئے آرڈر لے کے آتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, سب کچھ پتہ, سب کچھ اس کے کون سے ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا, جب فرشتے آتے ہیں نا آسمانوں سے تو آپس میں باتیں کرتے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے. اور پھر جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ کان لگا کے ان فرشتوں کی آپس میں باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو تھوڑی بہت کوئی اگر سمجھ آ جائے, منو علم ہے ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء, مگر جتنا میں چاہوں. وہ اگر بتا بھی دے, ہمیں کسی کو بتا بھی دے, تو وہ طریقہ جادوگروں کا نجومیوں کا یہ وہ طریقے, اور اس طریقے کو اختیار کرنے والا کفر اختیار کرتا ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب جادو کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو شوٹ, لیکن اس سے آپ کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. تو آپ جادو کے ایک دوست نے مجھے کچھ دن پہلے ایک کام کہا, اس نے کہا کہ فلاں کچھ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ان کی نا تصاویریں اور فلاں چیزیں لو, اور اس کو نا بڑے اچھے بندے نے کہا, کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ, بڑا نیک آدمی, وہ کوئی جادوگر نہیں. اس کو اس طرح ایک دوست نے چیز بتائی کہ اس کو فلاں چیز کے نیچے دب دینا, اس سے کوئی حرج تو نہیں. فلاں بندہ ہے, اس سے میں نے پوچھا, اس نے کوئی بات, وہ اہل حدیث ہے. میں ایک اہل حدیث نے پوچھا, میں نے کہا جس تم نے اہل حدیث سے پوچھا ہے وہ اہل حدیث عالم ہے کہ غیر عالم؟ کہا نہیں وہ دم شم کردہ. میں کہا دم کرنے بات نہیں, اگر کوئی دم کرتا عالم اور باعمل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر میں نے ایک دو عالم بڑے علماء اکرام سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں نا, کسی اہل حدیث سے پوچھو, یہ اگلے بندے کی جان لے لیتا ہے. اس طرح کا طریقہ کرنا کہ جی کسی کی تصاویر لے کے ان کو کسی چیز کے نیچے رکھ دینا, دبا دینا. یا قبرستانوں کے اندر کیا کرتے ہیں, قبروں کے نیچے تعویذ داغے ہوتے ہیں. اور ہم نے بھی دیکھا ہے ہر ایک دے خاندان ایک قدہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں کوئی نہ کوئی کام خراب کرنا ہوتا ہے, یا جس کو بری عادت آئی وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو کام ہو جائے گا. اللہ سے مانگے, اللہ سے دعا کرے, اور واللہ جنہوں نے ایسے کام کیے نا ان کی بربادی دنیا میں سب نے دیکھ لی. ان کو کبھی وقتی طور پہ اپنے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن ان کو کبھی ان چیزوں کا فائدہ نہیں. تو اللہ سے مانگے
کسی سے اپنی غیب کی خبر نہ پوچھیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو مجھے پتا ہے. کوئی آپ کو کیا بتا سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں انہوں فلاں پیر صاحب فلاں مولوی فلاں عامل پاویں اہل حدیث ہے وہ کہندا ہے کہ نہیں میں تینوں کل دا دساں کی ہونا تے او دی کن پٹی چ نا بندوق رکھ کے کو دس کہ میں تینوں گولی چلاواں گا کہ نہیں چلاواں گا. پوچھو کک کسی نو پتہ ہی نہیں. اللہ نو چھڑ کے تسی او دے پیچھے پے. اللہ کہندا ہے یا لما بین ایدیہم وما خلفہم. اور یہ جو آیت ہے نا یہ جو بات ہے یہ من ذی کے ساتھ یشفع عندہ الا باذن کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ کہتا ہے نا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین. کیونکہ اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے. آگے اللہ کہتا ہے ولا یحیطون بشیء من علم. کوئی چیز بھی احاطہ گھیر نہیں سکتی اللہ کے علم. کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کل کیوں نہیں. جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا پتہ چل جاتا ہے. اور جتنا اللہ نے چاہا نا الا من ارتضی من رسول، جیسے اللہ نے اس جن کے اندر کا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے انبیاء کو بتایا نا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء نے اللہ کی غیب کی خبریں جو اللہ نے اپنی اجازت دی وہ بتائیں دنیا. اور آگے سنیں وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے آسمان اور زمین کو. اب اس کرسی سے کیا مراد؟ اس کرسی سے کیا مراد ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. کہ اللہ رب العزت کی کرسی نے نا کچھ لوگوں نے کہا کہ کرسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ کی قدرت. لیکن اس کرسی سے مراد اللہ کی کرسی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی کرسی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کچھ چاہ لیا سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کس طرح کی ہوگی، ہمیں نہیں پتا اس کی شان و شوکت. اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے. اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے یہ کیا کرے وسع کرسی، اے بڑی کرسی کا مالک میں مدد فرما. اور اسی کی کرسی ہے کہ جس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیر لیا ہوا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. ولا یؤودہ حفظہما. وہ نہیں تھکتا. ہم تھک جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں. آپ تھک کے آپ کو نا رات کو اگر آپ نہ سوئیں، ہم کہتے ہیں کہ دن کے اندر جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا 6 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے. اگر نہ سوئیں گے تو پورا انسان دا نا سارے دن دا موڈ خراب ہو جاتا. اور اگر سو بھی لیا پھر کہتے ہیں دوپہر کے ٹائم نا نیپ لینا ہے، یعنی کہ قلولہ کریں. اگر اسی دوپہر ٹائم 15 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی نہیں نہ سوتا تو وہ کہتے ہیں یار آج میں طبیعت نہیں تھی. اب جتنے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں جس طرح آرمی کے ہوتے ہیں یا جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ آرمی ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ کیا کرتے ہیں. وہ دوپہر کے ٹائم نا 2 3 4 بجے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے وہ سونا ہوتا ہے. اگر وہ نہ سوئیں گے تو ان کا سارا سسٹم دن کا خراب ہو جائے گا. ہم اگر نہ ایک دن میں سوئیں تو کیا ہوگا آپ بتائیں. سونا پڑتا ہے. اور جو تھراپی والے وہ کہتے ہیں کہ آپ نا ہفتے کے اندر نا 2 یا 3 دفعہ مساج کروایا. تو اللہ کی شان کیا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ تھکتا ہی نہیں. پہلے اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور اینڈ میں اللہ کہتا ہے اللہ تھکتا ہی نہیں. کیسے تھک سکے؟ نہ وہ تھکتا ہے نہ کوئی اسے تھکا سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے. یہ طریقے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہو. کیوں؟ بندے نے اپنی ساری مرادیں اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری کروانی. اب اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک ہے ہی نہیں. جب آپ مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہوتے ہیں نا، کبھی کسی نے آپ کا ساتھ دیا اللہ کے ساتھ؟ بتائیں کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا. لوگ چھوڑ جاتے ہیں. لوگوں نے تو دھکے مار کے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پارٹنر کو، اپنے بھائیوں کو نکال دیا. اور تم پھر دنیا پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھے.
وہ اللہ ولا یعودہ حفظہما کہ جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے وہ تھکتا ہی نہیں ہے، اس سے مانگے، اس سے مرادیں پوری کروائیں۔ آپ جا کر نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم جا کر زندہوں سے اور مردوں سے اپنے سارے معاملات لے کے چلے جاتے ہیں۔ کم سے کم ہمیں اتنی غیرت اور شرم آنی چاہیے کہ ہمارا اللہ جس کو اونگ نہیں آتی، جو تھکتا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر پتے کا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جس کو دنیا جہان کے ہر پتے کے گرنے کا علم ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز بھی میرے اللہ سے مخفی نہیں ہے، ہم اس سے جا کے مانگیں۔ ہمیں اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ولا یعود حفظہما، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمیں آپ بتائیں حفاظت سے مراد کیا ہے کہ ایک منٹ میں آپ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، اکثر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسی کوئی چیز آ گئی ہے تو بندہ مر گیا۔ کچھ دن پہلے ایک حادثے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بچایا، اور ایک منٹ کی بات اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ آپ ہمارے بچے ہیں، سب کے بچے پھرتے ہیں باہر، ہر ایک کے بچے کو تو کچھ نہیں، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں دیکھا ہے خدا نہ خاصہ ان کے اوپر سے کوئی گاڑی گزر جاتی ہے، کوئی سیڑھیوں سے گر جاتی ہے، ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ بھول گئے بیچارے، گھر کے اندر ہیٹر لگا رہ گیا، پورے گھر کے اندر آگ لگی، لاہور کے اندر واقعہ پیش آیا، 4 بہن بھائی بیچارے فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے ایسے حادثے ہمارے ساتھ نہیں پیش آ سکتے۔ ہمیں کون بچاتا ہے؟ پل پل کی ہماری حفاظت ہمارا اللہ کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے بھی نہیں ہیں، ہم پھونکتے بھی نہیں ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسے لوگ باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا واپس گھر کے اندر موت آ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہی بازار کے اندر ایک بندہ جس نے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ کتنا سامان لٹکایا ہوا، بازار لے آئی ہوئی ہے، مارا، کسی کو ٹوکا، بچ بیچارے کسی اور کو لگ گیا گلے کے اندر، وہ اسی موقع پہ مر گیا۔ بچے تو اس کا انتظار کر رہے تھے نا، گھر میں آ رہے ہیں، کیا خبر، لیکن ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی نہیں ہم پہ، ہمارے بچوں کی پل پل کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ کہ جسے کئی دفعہ ہم کہتے بھی نہیں، وہ خود بخود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند اور عظمت والی اسی کی ذات، اور اس کی بلندی سے مراد کیا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے، اور وہ آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، وہ اپنے عرش عظیم پہ ہے، اور وہی عظمت والا، عظمت اسی سے ہے، اور اسی سے اپنی عظمت کے لیے دعا کیا کرے کہ اے عظمت والے اللہ ہمیں بھی دنیا کے اندر اتنی عزت دے کہ ہم سر اٹھا کے چل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آیت الکرسی کے اوپر ہم نے موضوع بیان کیا ہے، شروعات میں جو ہم نے بیان کیا تھا 2 جمعہ پہلے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اس آیت کو جو پڑھ کے دم بھی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کے واقعات ہم نے سب سے پہلے، کیونکہ یہ تیسرا خطبہ جمعہ آیت الکرسی میں، پہلے خطبے جمعہ میں بیان کیے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کی جنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور جن کو 3 دفعہ حضرت عمر نے نیچے گرایا تھا، اور 3 دفعہ گرانے کے بعد پھر اس نے کہا تھا کہ عمر میں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر وہ تو پڑھ لے گا نا تو تیرے گھر کے اندر نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان آئے گا۔ فرمایا کون سی بات؟ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اسے پڑھ لو تمہارے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ سے 3 صحابہ مختلف ہیں جن سے یہ واقعہ موجود ہے کہ جن کے گھر میں چور، ڈاکو، شیاطین اور جن آئے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ چیز بتا، پڑھ لو، ہم تمہارے گھر میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو شیطان ہے لیکن گل چنگی کر گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کو پڑھ کے نا دم کیا کریں، پھونک مارا کریں، اپنی ہر چیز کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو،
اپنی سواری کو مار کے نا، اپنے آپ کو مار کے، تو یہ اب گھر سے باہر نکلا کریں. یہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اتنی برکت آیت ہے. ہم تویز پہن لیتے ہیں نا، تویز پہنے نہیں جی، اے تویز پاواں گے، اے تاگا ٹنگاں گے، اے گل چ بناں گے تے پھر اسی بچاں گے. اللہ کہندا ہے آیت الکرسی ایڈی بابرکت آیت، پڑھ کے پھونک مار، کوئی تیرے کول ہوا بھی نہیں لگے گی. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم تویز تاکہ یہ چیزیں سائڈ میں رکھیں. یہ قرآن اتنی بابرکت، اللہ نے ہمیں یہ گفٹ دیا. اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہم پہ؟ یہ قرآن مجید بتائیں اللہ کی مہربانی ہے نا، فضل ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کو چھوڑ کے اللہ داغوں سے ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تویزوں سے ہماری حفاظت کرے گا، یہ نگوں سے حفاظت کرے گا. نگوں لوگ ہم سے نگ لینے کے لیے آتے ہیں، اس سے حفاظت کرے گا اللہ. اس قرآن سے نہیں کرنی. اتنی بابرکت کہ جس کو کہا فرقان، یہ قرآن فرق کرتا ہے، فرق کرتا ہے، بتاتا ہے انسان کو کفر کیا ہے اور حق کیا ہے، حق کو باطل کا فرق یہ قرآن کرتا ہے. ہم اس کو چھوڑ کے ہمیں لوگوں کے بھروسے ہیں، جو لوگوں کے بھروسے کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.